ابھی تک کی سچویشن کو دیکھ کے کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میچ؟ اس ٹائم پہ نیوزی لینڈ کا اپر ہینڈ ہے. نیوزی لینڈ کا اپر. یہ وکٹ گرنے کے بعد بھی ولیم کی جی جو پارٹنرشپ ہوئی نا 118 رن کی, اس نے سارا مومنٹم شفٹ کر دیا نیوزی لینڈ کی طرف. اب ڈیو ہی پڑے جس پہ ٹاس جیت کے ہم نے بالنگ کری تھی, اور سب کا یہی خیال ہے کہ ڈیو پڑے گی تو مائٹ بھی آپ 300 رن چیز کر سکتے ہیں, ادروائز جو ان کا اسپن کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ آپ کو پرابلم کرے گا. وہ بہت پرابلم کرے گا. ان کی بالنگ میں ڈیپتھ بھی ہے, ہمارے پاس لیک آف آپشنز بھی ایک مسئلہ بن رہا تھا. کامران آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کہیں ایسا فیل ہوا ہے کہ ہمارے پاس وکٹ ٹیکنگ آپشن کم ہے؟ دیکھیں وہ ہمیں ٹرائنگولر سیریز میں نظر آ گئی تھی. آپ کے پاس ایک سپنرز ہے, آپ اس کو پورے 50 اووروں میں کہاں یوٹیلائز کرنا, یہ تو کپتان کے لیے بھی ایک سر درد بنا ہوا ہے کہ میرے پاس دوسری کوئی آپشن ایسی نہیں ہے اسپیشلسٹ. لیکن اس کو بڑا بیسٹ انہوں نے یوٹیلائز کیا, پاور پلے میں لے کے آئے, اس نے بریک تھرو دلوایا. لیکن میں نے وہی بات کی نا کہ ساتھ آپ مڈل میں آ کے ہم لوگ جو مومنٹم بناتے ہیں نا وہ لوز کر جاتے ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم بڑی بیلنس ہے, ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جس پریشر سے وہ نکلیں. پارٹنرشپ کتنی زبردست لگی ہے, ول ینگ نے جیسے 100 کیا ہے, بڑا زبردست مزہ آیا. آپ کے ارلی آن 2 وکٹ وہی جو بات کر رہے تھے نا کہ ایک پلیئرز کو پرفارم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, ٹیکنیک اور اس کی بیس اچھی ہو, تو وہ آج باسط بھائی کی بات جو ہوئی ہے اس نے وہ دکھا دی جھلک کہ بھائی یہ 2 چیزیں ہوں تو آپ جیسی مرضی کنڈیشن ہو, پریشر آیا ہو, آپ نکل جاتے ہیں جب آپ کے پاس یہ 2 سالڈ چیزیں ہوں. تو میرے خیال سے بڑی زبردست ٹام لیتھن نے بیٹنگ کی ہے. چانسز بھی ملے, اویل کر سکتے تھے, لیکن مل جاتے تو شاید اور زیادہ انڈر پریشر ہوتی. ابھی جو ہم نے بات کی ہے نا, میں نے ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے تو کہ 270 260 سے اوپر نہیں جانے دینا چاہیے. اب اگر 300 کے قریب چلے گئے, 300 پلس کر گئے, تو پاکستان ٹیم کو بڑی کوالٹی والی بیٹنگ دکھانی پڑے گی. فخر زمان کا سٹارٹ دینا بڑا ضروری ہے. بالنگ بیچ میں آ کے ہم پھر وہی بالنگ کر رہے ہیں, شارٹ آف لینتھ منہ میں کروا رہے ہیں, ڈرائیونگ کھا رہے ہیں, آن پہ رنز کھا رہے ہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں, ارلی آن پچ کیا تھی, ابھی جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی, لائٹ جلے گی تو فم ہوتی جائے گی, بلے پہ اور اچھا آتا جائے گا, تو ہمارے بیٹرز کے لیے ایک آسانی بھی ہے. کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں باسط بھائی؟ فارم از ٹیمپریری, کلاس از پرماننٹ. ینگ نے یہ دکھایا ہے کہ میں فارم میں نہیں تھا لیکن کلاس تو تھی نا. جس طرح وہ ٹیسٹ میچز میں رنز کرنے کے بعد باہر بیٹھا, ولیمسن آیا اپنا ون ڈیز میں بھی, ٹیسٹ میچ میں بھی, لیکن اس نے بتا دی کہ کلاس پرماننٹ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کانوے جو ہے وہ ابھی ٹرائنگل سیریز میں کھیلا رویندر کی جگہ, اس نے بھی پرفارم کرا. ایک چیز آپ نے نوٹ کری, کانوے کا اسٹائل سیم, انفارچونیٹلی ولیمسن جلدی آؤٹ ہو گیا. لیتھم بھی اسی طرح کھیلا. 3 بیٹر ابھی 4 آؤٹ ہیں, 3 بیٹر اسی اسٹائل میں کھیلے. کانوے نے بتایا کہ میری کلاس جو وہ پرماننٹ ہے, صحیح ہے. اسی طرح مچل جو اس کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے وہ آؤٹ ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جو مینجمنٹ نے, ان کی نیوزی لینڈ کی مینجمنٹ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, پہچانتے ہیں. کیا پاکستان کی مینجمنٹ اس طرح ڈیلیور کروائے گی آج اپنے بیٹر سے کہ کس کو وہ پوزیشن دی جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تمہارا یہ کام ہے, تمہارا یہ رول ہے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے ہاں تو ایک سائم ایوب انجرڈ ہوتا ہے, ایسا ہمیں تو سائم کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. دس از ناٹ مائی پوائنٹ. مائی پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, وہ دکھاتا ہے میں اس پوزیشن کے لیے ریڈی ہوں. دوسرا آتا ہے 450 دن کے گیپ کے بعد, وہ دکھاتا ہے میں ریڈی ہوں چیمپئنز ٹرافی کے لیے. ہمارا تو پلیئر تیار ہی نہیں ہو گئی نا. آج کا رول ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کو کیا رول دیا جاتا ہے. ہم ڈیو کی بات کر رہے ہیں, اللہ کرے ڈیو زیادہ پڑ جائے, بینگ اے پاکستانی ہماری یہی دعا ہے. لیکن ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ کس طرح کاؤنٹر اٹیک کب کرنا ہے, کس وے میں کھیلنا ہے, وہ نیوزی لینڈ نے بتا دیا. 3 آؤٹ ہوئے ہیں 73 پہ, 39 پہ پہلی وکٹ, 41 پہ دوسری وکٹ, اس کے بعد 16 اوور میں 73 پہ تیسری وکٹ, اس کے بعد آپ دیکھ لیں 118 رن کی پارٹنرشپ. تو یہ مائنڈ سیٹ بتایا جاتا ہے نا. مطلب جب وکٹیں گر رہی تھیں تب بھی کامران وہ کہیں انیزی نہیں دکھے, لگا کہ ان کا ایک پلان ہے کہ ہمیں کس طرح سے لے کے چلنا ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے کہا تھا فرسٹ 10 اوورز میں کین ولیمسن, ڈیرن میچل آ جائے نا تو یہ انڈر پریشر ہو سکتے ہیں, اور دونوں کو آؤٹ کر لیا. جیسے نسیم نے کین ولیمسن کو آؤٹ کیا, ڈیرن میچل نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وہ شاٹ کھیلنے والی نہیں تھی جو وہ کھیلنے گیا حارث رؤف کو, لیکن پریشر میں ڈال, لیکن ان کے پاس وہ کسی ایک پہ ڈپینڈ نہیں کرتے. ان کا ڈریسنگ روم پینک نہیں ہوتا کہ 2 سے 3 آؤٹ ہو جائیں.
وہ مومنٹم اس گیم کی پیس وہ لے کے چلتے ہیں جس سے وہ پریشر سے نکل سکے, ایک اچھا ٹوٹل بنا سکے. وہ پورا ہوم ورک کر کے آئے ہیں, ہماری طرح نہیں وہ آئے گراؤنڈ میں آگے ٹاس کیا, میچ کھیل لیا, 50 اوور بالنگ کر لی, ہوٹل چلے گئے. بہت صحیح بات, ہوٹل چلے گئے. وہ ایک گیم اویئرنیس ان کو ہے کہ میچ کو کیسے لے کے جانا ہے. اور ہمارے جو ٹیم ہے, ابھی باسط بھائی نے جایا یہ رول لڑکوں کو بتائیں, مینجمنٹ, یار یہ اسکول کی ٹیم نہیں ہے, یہ پراپر ٹیم ہے, انٹرنیشنل ٹیم. یہ بات ان لڑکوں کو خود بھی سمجھنی چاہیے, اور یہ مینجمنٹ ان سے ڈیمانڈ کرے کہ آپ نے خود کیسے میچ کو لے کے جانا ہے, کیسے فنش کرنا ہے. ابھی تو بالنگ اچھی فنش کرے نا, اچھے لاسٹ کے 11 اوورز اچھے کرے, اس کے بعد بیٹنگ کا دیکھیں. یہ چیزیں بار بار بتانے والی نہیں ہوتی, یہ پلیئرز کو خود بھی سیکھنا چاہیے. اور میچ کیسے لے کے جانا ہے, بڑے پلیئرز ایسے نہیں بنے جو روڈ, وراٹ کوہلی, گریٹ انجی بھائی, محمد یوسف, جاوید بھائی, ظہیر بھائی, یہ انہوں نے وہ ایسی پرفارمنس خود سے کی ہے, خود ہوم ورک کر کے آتے تھے, خود اپنی ٹیکنیک بہتر کرتے تھے, میچ کو کیسے لے کے جانا ہے. تو وہ چیزیں یہ بھی کر سکتے ہیں, ان سے زیادہ فیسلٹی ان پلیئروں کو مل رہی ہے, تو وہ اس طرح کی پرفارمنس نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نہیں سیریس, اور آپ کے جو کرتا دھرتا ڈیسیژن لینے والے ہیں, آپ کا سسٹم ہے, اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. بالکل, ابھی تک 40 اوور کے قریب میرے خیال ہے, بالکل 40 اوور چل رہا ہے, صرف ایک مچل کے شاٹ کے علاوہ کسی نے کوئی بونگی شاٹ نہیں ماری. یہ کرکٹ کا ورڈ ہے. اب آرام سے اپنے جو ایک میرٹ پہ ہوتے نا وہ کھیلیں. اب وہ 10 اوور کے بعد وہ فلپس آیا, اب وہ ٹرائی کرے گا. اس کے مطلب کی پچ ہے آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال نہیں ہے, لیکن اب ٹائم اس کے سچویشن اس کے مطلب کی ہو گئی نا. اب جیسے یہاں پہ اگر 4 آؤٹ ہوتے اور 150 رن ہوتے وہ کبھی بھی ٹرائی آؤٹ نہیں کرتا 100%. لیکن اب 200 سے اوپر رن ہو گئے تو اب تو اس کا گیم آئے گا سامنے. اب جو کامران بات کر رہے ہیں کہ 300 کے قریب نہیں جانے دینا, تو 207 تو ابھی ہوئے ہیں اور 10 اوور باقی ہیں, تو یہ تو ہمارے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کیپیبلٹی ہے کہ ہم روک سکیں؟ اب ریورس ہوتا یا نہیں ہوتا, میرا خیال ہے ریورس نظر نہیں آ رہا, سب سے بڑی بات. اور ابھی جس طرح لتھم نے چھکا مارا ہے تو وہ ٹائم کرا ہے اس نے, اٹ مینس کہ ریورس تو نہیں ہو رہا. اب ہمارے ہاں سب سے مشکل جو ابھی پرابلم ہے وہ 2 اوور ہیں. 5 اوور دیکھیں کس نے کرے ہیں, اور آگے نے 3 اوور کریں, تو 2 اوور اس ٹائم پہ کریں گے, تو یہ مس کیلکولیشن ہوئی نا. نہیں, یہ وہ مس کیلکولیشن کیسے ہوئی, یہ تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. بات یہ کہ یہی ہم پہلے سے بول رہے ہیں نا اتنے دن سے, کہ یہ کیلکولیٹ کرا ہوا ہے. مطلب جو بھی جس نے بھی یہ ٹیم بنائی ہے, سلیکٹ کی ہے, کیا ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا جو ہم اتنے دنوں سے بول رہے ہیں؟ اس ٹائم پہ تو رضوان ہیڈ ہے نا گراؤنڈ میں, رضوان کو یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے تھی نا کہ میرے سارے اچھے بالر بعد میں آئیں. اب 2 اوور کیسے آپ سلمان علی آگے سے کرائیں گے, یا خوش دل سے کرائیں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب اسٹیڈیم میں موجود ہیں,